فصل الکلام لفظ، فصل کلام وہ لفظ ہے تضمنا جو شامل ہو، یا ترجمہ ہو سکتا ہے متضمن ہو، کلمتین دو کلموں کو، بالاسناد اسناد کے ساتھ، والاسناد اور اسناد کیا ہے جی؟ والاسناد نسبت احدی الکلمتین، اسناد وہ نسبت کرنا ہے دو کلموں میں سے ایک کی، الی الاخری دوسرے کی طرف، بحیث ایسے طور پر، تفید المخاطبہ کہ فائدہ دے مخاطب کو، فائدۃ تامۃ ایسا فائدہ جو تام ہو، جو کامل ہو، یصح السکوت صحیح ہو خاموش ہونا، علیہا اس پر، یا یصح صحیح ہو خاموش رہنا، علیہا اس پر، نحو زید قائم وقام زید، جیسے زید قائم زید کھڑا ہونے والا ہے، وقام زید یا زید کھڑا ہے، ویسمى جملۃ اور کلام کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ فعلم پس معلوم ہوا، ان الکلام کہ بے شک کلام، لا یحصل حاصل نہیں ہوتا، الا من اسمین مگر دو اسموں سے، نحو جیسے زید قائم، ویسمى اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، جملۃ اسمیۃ جملہ اسمیہ، او من فعل و اسم، اس کا عطف بھی لا یحصل پہ ہے، او من فعل یا و اسم، او من فعل و اسم، یا کلام حاصل ہوتا ہے ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو قام زید، ویسمى جملۃ فعلیۃ اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا، اس لیے کہ نہیں پائے جاتے مسند اور مسند الیہ معا ایک ساتھ، فی غیرہما ان دو صورتوں کے علاوہ میں، یہ جو دو صورتیں پیچھے ذکر کی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ولا بد للکلام منہما، حالانکہ کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ قِیلَ پس اگر کہا جائے، قد تحقیق، نُوقِضَ ٹوٹ گیا، یعنی کلام کا دو صورتوں میں حصر کرنا ٹوٹ گیا، جو آپ نے پیچھے بیان کیا کہ کلام کی دو ہی صورتیں ہیں، یا دونوں جملہ اسمی ہوں گے، یا دونوں جو جملہ کے اسم ہوں گے، یا ایک فعل ہوگا یا ایک اسم۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں یہ تعریف جو ہے ندا کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، نحو یا زید، اس کی مثال جیسے یا زید، قلنا سے جواب ہے، حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب وهو الفعل فلا نقص علیہ، تو ہم جواب دیں گے، ہم کہیں گے کہ حرف ندا جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو کے یا اطلب کے، اور یہ جو ادعو یا اطلب یہ فعل ہیں، فلا نقض علیہ تو اس پر کوئی نقض نہیں ہے۔ وَإِذَا فَرَغْنَا اور جب ہم فارغ ہو گئے، من المقدمتی مقدمہ سے، فلنشرح چاہیے کہ ہم شروع ہو جائیں، فی الاقسام الثلاثتی اقسام ثلاثہ میں، واللہ الموفق والمعین اور اللہ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ القسم الاول پہلی قسم، فی الاسم اسم کے بیان میں ہے، وقد مر تعریفہ اور تحقیق گزر چکی اس کی تعریف، کس کی؟ اسم کی تعریف۔
وہوا ینقسم، اور یہ اسم جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے الی المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کی طرف۔ فلنذکر، بس چاہیے کہ ہم ذکر کریں احکامہ، اس کے احکام، فی بابین، دو بابوں میں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ میں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی الاسم المعربی، اسم معرب کے بیان میں ہے، وفیہ، اور اس باب میں مقدمۃ، ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہیں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ، بہرحال مقدمہ، ففیہا فصول، تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل فی تعریف الاسم المعربی، فصل اسم معرب کی تعریف میں، وہوا، اور اسم معرب، کل اسم، ہر وہ اسم ہے، رکبہ، جو مرکب ہو، مع غیرہ، اپنے غیر کے ساتھ، ولا یشبہ، اور مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل، مبنی اصل کے، آنی، میری مراد، حرف اور امر حاضر اور ماضی ہیں، آن الحرف والامر الحاضر والماضی، نحو، جیسے زید، فی قام زید میں، لا زید، نہ کہ زید اکیلا، وحدہ، اکیلا، لعدم ترکیب، مرکب نہ ہونے کی وجہ سے، ولا ہؤلاء، اور نہ ہی ہؤلاء، فی قام ہؤلاء میں، لوجود الشبہ ویسمى متمکنا، مشابہ ہونے کی وجہ سے، ویسمى متمکنا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اس میں متمکن۔